بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بے نمازی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے جا رہے تھے، باتیں کرنے کے لیے کوہ طور کی پہاڑی پر، تو راستے میں ایک جانور ملا، سور ملا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے انسان بنا دے، یہ زندگی مجھے پسند نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے میں پوچھتا ہوں، تیرے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے بعد پھر اس جانور کے بارے میں پوچھا، یا اللہ، اس جانور نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے انسان بنا دے، مجھے یہ زندگی پسند نہیں۔ جو سور ہے وہ اس نے پوچھا اپنے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کہہ دینا میں انسان بنا دوں گا اس کو، لیکن بے نمازی میں سے بناؤں گا۔ سوچو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بے نمازی میں سے بناؤں گا۔ اب سنو اس کا جواب، اس سور نے کیا کہا۔ تب موسیٰ علیہ السلام جو سور کے پاس پہنچے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موسیٰ کہہ دینا اس سے کہ میں تم کو انسان تو بنا دوں گا، لیکن بے نمازی میں سے بناؤں گا۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ کو انسان بننا کہ نہیں۔ تو سنو جواب، اس سور نے کیا کہا کہ موسیٰ، میں بے نمازی سے بہتر ہوں، مجھے انسان نہیں بننا جو بے نمازی ہو۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی سور سے بھی بدتر ہے، کہ اس نے اس لیے کہا کہ انسانوں سے حساب ہوگا، انسان اور جنات سے، جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر میں انسان بن گیا اور بے نمازی میں سے رہا تو پھر میرا حشر کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے کہ مجھے انسان نہیں بننا بے نمازی میں سے، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں۔ سوچو کہ بے نمازی کی حالت کیا ہوگی، وہ سور سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو اور نمازی بنو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تمہارے لیے میں نے یہ نعمت دی، زندگی دی، کہاں خرچ کری؟ میرے حکم کا پالن کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہم جیسے ہماری سرکار کہہ دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے تو ہم وہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے پالنے والے ہیں، سب کو بنانے والے ہیں، اس کی بات کو ہم نہیں مان رہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت تو آنی ہی ہے، ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی۔ میرے بھائیوں، اب بھی سمے ہے موت سے پہلے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچو کہ مسلمان کس درجے پر پہنچ چکا ہے، کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور نمازی 1-2% نمازی ہیں بس۔ ارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی تو اسی نے رزق بھی دیا، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو دیکھیے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی۔ سب سے بڑی نعمت تندرستی کا ہونا ہے۔ ان بھائیوں سے پوچھو جن کے پسلیوں میں تکلیف ہو،
کہ رات کتنی لمبی ہے، اور ان سے پوچھو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی کہ رات کتنی لمبی ہے، وہ کہے گا کہ ابھی سویا اور ابھی جاگا۔ لیکن جس کے تکلیف ہے، جو بیمار ہے، وہ کہے گا کہ آرام تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو پہچانو، اپنی زندگیوں میں دین لے کے آؤ، کہ دین کے پیچھے ہی 100% کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مال اور جان کے بدلے میں خرید رکھا ہے، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا۔ اب سوچو کہ ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں؟ خود سوچنے والی بات ہے۔ ہم حرام کی کمائی کما کے اکٹھا کرتے ہیں اور ہماری موت کی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو 3 لائنز سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی لائن تھی وہ لا الہ الا اللہ، جو دوسری لائن تھی اس میں لکھا ہوا تھا جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا کھایا وہ تم نے نفع اٹھا لیا، اور جو چھوڑ آئے تم نقصان میں رہے، اور جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارے سامنے آئے گا، وہ تمہارا نفع ہے۔ تیسری لائن جو لکھی ہوئی تھی کہ بندہ گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو ہر گناہ سے، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان بخشنے والے رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ مانگو تو صحیح ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ تو کرو، وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سوچو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو کیا منہ لے کے کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیری ہی ہم بندگی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد میں ایسے دنیا میں رچ بس گئے کہ مانو کہ کچھ ہے ہی نہیں، آخرت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ ان کو یاد دلاؤ کہ تم کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہم ایک وعدہ بھی پورا نہیں کرتے، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں 3 4 5 10 سدسیہ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ہے کہ ایک ہی نمازی ہو، نہیں تو ہر گاؤں میں 1% نمازی ملتے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، دکان چوراہے یہ سب آباد ہیں، بازار آباد ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے گھروں کو آباد کرو، میں تمہارے گھروں کو آباد کر دوں گا۔ بتاؤ، مسجدوں سے ہمارے ہر فیصلے، ہر کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم مسجدوں سے دور ہیں، اور جو بلانے والے جاتے ہیں ان سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی تو تمہارے ہاتھ پیر جو بھاگتے تھے جس سے، سارے کام کرنے بند ہو جائیں گے، اور وہی ہاتھ پیر گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اس لیے میں آپ کو
اس میڈیا کے ذریعے سے دین کی دعوت پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری باتوں کو آگے تک شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو اچھی سمجھ دے سکے اور آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔